ابلیس کے والد کا نام چلیپا تھا اور کنیت ابو الغوی تھی۔ اس کے باپ چلیپا کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ وہ نہایت قداور اور بہادر تھا اور اس کا لقب شاشین تھا۔ اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے مخاطب کرتی تھی، جس کے معنی دل ہلا دینے کے ہیں۔ شاشین کی تمام قوم پر دھاک بیٹھی ہوئی تھی اور قوم کا بچہ بچہ شاشین کا احترام کرتا تھا، کیونکہ اس نے جنات کی بے تحاشا قومیں مختلف فتوحات سے اپنے زیر کی تھیں۔ ابلیس لعین کی والدہ کا نام تبلیس تھا اور اس کی والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی مادہ کی طرح تھا اور اس کا لقب زبی تھا۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح نہایت دلیر اور طاقتور تھی۔ اس نے بھی اپنے خاوند کے ہمراہ بے تحاشا جنگیں جیتی تھیں۔ اس حد تک بہادر تھی کہ ساری قوم جنات کے بچے بچے کے زبان پر تھا کہ تبلیس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ جنات قوم کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی، جب جھگڑے فساد سے زمین لرز اٹھی، تو آسمانوں سے فرشتوں کو حکم آ گیا کہ جاؤ ان سرکش جنات کو مار پھینکو۔ بقول ابلیس کے میری ماں تبلیس نے فرشتوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ جن اور فرشتوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا، اور خود میرا یعنی ابلیس لعین کا بھی یہی خیال تھا کہ اماں جان کی بعید از قیاس بہادری کے مقابلہ میں فرشتوں نے آ کر سخت غلطی کی ہے اور انہیں بڑی عبرتناک شکست ہوگی۔ لیکن اللہ جانے کیا ہوا کہ ہم کمزور پڑ گئے اور فرشتے ہم پر غالب آتے گئے۔ اس عجیب و غریب جنگ کا سماں کچھ ایسا ناقابل فہم تھا کہ ساری قوم حیرت میں تھی۔ فرشتوں کا وار ہم پر خوب پڑ رہا تھا، لیکن ہمارا وار کچھ ایسا اوچھا اور بزدلانہ پڑ رہا تھا کہ ہمیں خود حیرت ہوتی تھی۔ قوم جنات کا جو بچہ بچہ میری ماں اور باپ کی بہادری کے گن گاتا تھا، آج انہی کو فرشتے دردناک طریقوں سے مار رہے تھے۔ اسی دوران میری والدہ اور میرے والد جنگ میں مارے گئے۔ میں اس وقت شادی شدہ تھا۔ میری ملکہ اور بیٹا مرہ بھی مارے گئے۔ چونکہ ابلیس کے والد کا چہرہ شیر کی طرح اور والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی طرح تھا، لہٰذا علم قیافہ کی روح سے ابلیس میں دونوں خصوصیات ہیں، یعنی وہ نہایت خوددارو، سرکش اور مکار ہے، اور ساتھ ہی نہایت خود غرض، فریبی اور دھوکہ باز بھی ہے۔ فرشتوں اور قوم ابلیس جنات کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اس میں جو جنات قیدی بنائے گئے، ان قیدیوں میں شہزادہ ابلیس بھی موجود تھا۔ فرشتے جب بارگاہ تعالیٰ میں حاضر ہوئے تو ان کو حکم ہوا عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے ابلیس کی تربیت بہترین انداز سے کی۔ اللہ جل جلالہ کے رتبے اور جاہ و جلال سے آشنا کیا گیا۔ عبادت اور ریاضت کے طریقے و آداب سمجھائے گئے، یہاں تک کہ پہلے آسمان والوں نے اس کو عابد کہا، دوسرے آسمان والوں نے زاہد، تیسرے آسمان والوں نے عارف، چوتھے آسمان والوں نے ولی، پانچویں آسمان والوں نے تقی، چھٹے آسمان والوں نے خاشع اور ساتویں آسمان والوں نے عزازیل کے لقب سے ملقب کیا۔ چند ہی عرصے میں یہ اپنی فطری تیزی و تراری کے سبب سب کچھ سیکھ گیا، اور وہی فرشتے جو کبھی اس کے معلم و اتالیق تھے، بحکم خداوندی علوم عالیہ میں امداد لینے لگے۔ رفتہ رفتہ عزازیل اپنی قابلیت کے باعث فرشتوں کا استاد بن گیا۔ سبحان اللہ، قدرت بھی کیسے کیسے عجوبے پیش کرتی ہے۔ ابلیس اپنی عبادت و زاہد میں اتنا مقرب ہوا کہ مختلف آسمانوں میں اس کے مختلف رتبے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ سے ایک دستور ہے کہ وہ اپنی رائے کو سب سے الگ تھلگ رکھتے ہیں، اور کسی کو بھی اس امر کی خبر نہیں ہونے پاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ پیدائش آدم علیہ السلام اور خلافت الہی کا بیان۔ ایک روز عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوا
جب ہفت افلاک کی سیر کرتا ہوا لوح محفوظ تک پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوح محفوظ پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے: ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جسے ہم انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے، اور زمین سے اس کو آسمان پر پہنچا دیں گے، اور آسمان سے پھر اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک خاص کام پر اس کو مامور کریں گے، لیکن وہ انکار کرے گا اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ عزازیل اس عبارت کو پڑھ کر حیرت زدہ ہوا اور اپنے دل میں خیال کرنے لگا کہ ایسا احسان فراموش بھلا کون ہو سکتا ہے۔ پھر ایک دن اللہ عز و جل فرشتوں سے مخاطب ہوا اور فرمایا: میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا: اے پروردگار، یہ زمین پر فساد برپا کرے گا، آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات تیری تسبیح و تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں مٹی کا ایک انسان بنانے لگا ہوں، پھر جب بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ سورہ سواد آیت نمبر 71-72۔ روایت میں آتا ہے کہ رب الکائنات نے حضرت آدم کا پتلا بنایا اور اسے 40 سال تک بغیر روح کے ایسے ہی رہنے دیا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو اسے دیکھ کر گھبرا جاتے تھے، اور سب سے زیادہ گھبرانے والا عزازیل یعنی ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 14۔ پھر ابلیس نے فرشتوں سے کہا کہ تم اس سے کیوں ڈرتے ہو؟ یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو میں ہی اسے ہلا کر ڈالوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا مگر سوائے عزازیل کے، سب فرشتوں نے سجدہ کیا اور غرور و تکبر میں آ کر انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا: میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا: تو بہشت سے نکل جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے، پس نکل جا، تو مردود ہو گیا۔ اور وہ عزازیل جو فرشتوں کا سردار تھا اور بلند مرتبے پر فائز تھا، غرور و تکبر کیا تو مردود ہو کر بلندیوں سے اتر کر زمین پر آ کر ابلیس بنا، جو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں شیطان اور ابلیس کے شر سے بچائے، آمین۔